بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج سیالکوٹ میں بزنس کمیونٹی سے ملنے آیا ہوں، اور وہ اوکیزن ایئر سیال کا جو آج ہم نے اس ایئر لائن کی انوگریشن کی ہے وہ ایک بہانہ ہے، لیکن اصل میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو سب سے وائبرنٹ بزنس کمیونٹی، میں ان سے بات چیت کر لوں۔ پہلے تو یہ ایئرپورٹ بنایا، یہ بھی پاکستان میں کسی شہر نے خود ہی پیسے جمع کر کے اتنا شاندار ایئرپورٹ اور اتنے کم پیسے پہ کوئی ایسا ایئرپورٹ نہیں بنا۔ تو پہلے تو میں یہ بڑی دیر سے بنا ہوا ہے، لیکن آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایئر سیال کی کہ یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے آپ کا، یہ جو اپنی ایئر لائن بنانا ہے۔ یہ ایک بزنس کمیونٹی جو سمجھتی ہے کہ کیسے بہتر چلا سکتی ہے، ایئرپورٹ کیسے بہتر چلا سکتا ہے، ایئر لائن بہتر کیسے چلا سکتی ہے، یہ آپ کا جو انیشیٹو ہے۔ یہ جب آپ نے مجھے بتایا بھی اس کا، تو میرے میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس سے پاکستان کا ہر طرح فائدہ ہے۔ ایک تو سیالکوٹ کے لوگوں کا فائدہ ہے، اور اس میں پوٹینشل ہے، کیونکہ میرے خیال میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سیالکوٹ ابھی بھی جتنا بھی ایکسپورٹ کا ہب ہے، اس سے بہت بڑا یہ ایک ایکسپورٹ کا سارے پاکستان کا سینٹر بننے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایئر لائن کی ضرورت ہے، اور پڑھنی تھی آگے۔ تو یہ ایک ابھی تو آپ کی شروع ہے، لیکن میرے میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح آپ نے یہ اپنا ایئرپورٹ چلایا، اسی طرح آپ ایئر لائن چلائیں گے، کمپٹیشن پیدا کریں گے۔ ہماری پی آئی اے کے لیے بھی ایک کمپٹیشن ہوگی کہ وہ جب دیکھیں گے کہ ایک ایفیشنٹ ایئر لائن چل رہی ہے، کم خرچے پہ چل رہی ہے، اچھی سروس دے رہی ہے، تو پی آئی اے کے اوپر بھی پریشر پڑے گا، اور جو بھی ایئر لائن پاکستان میں آئے گی ان سب پہ پریشر پڑے گا۔ ایفیشنٹ ہوں گے، پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ابھی حماد اظہر نے بڑی ڈیٹیلز میں بات کی کہ یہ بڑا مشکل ٹائم تھا ہمارے لیے، یہ جو کرونا کا جب ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک وبا جب پھیلی تو ساری دنیا میں ایک بڑا مشکل فیصلہ کرنا تھا کہ آپ جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں، اور جو بہترین طریقہ ہے اس وائرس کو روکنے کا وہ لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ جب لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں اور جب ماسک نہیں پہنتے، اور جو آپ میں سے ماسک نہیں پہنتے، میں آپ کو بار بار تاکید کرتا ہوں یہ ماسک سب پہنیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پہ بڑا کرم کیا۔ جو پہلے ویو کے اندر پاکستان جس طرح کرونا وائرس سے نکلا ہے، ہماری کوشش تھی، عوام نے ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا، اور پھر اللہ کا کرم ہوا کہ ہم آج جو نکلے ہیں، جس طرح حماد نے کہا، WHO نے کوئی 7 ملک بتائے ساری دنیا میں جو سب سے بہترین طریقے سے کرونا وائرس سے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا، نیویگیٹ کیا، کہ اپنے لوگوں کا روزگار بھی بچایا، اپنی بزنسز بھی بچائی، اور لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ بار بار تاکید ہو رہی تھی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی اپوزیشن جو میرے اوپر تنقید کر رہی تھی کہ میں پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کر رہا، اور ہندوستان کی مثال دیتی تھی کہ نریندر مودی نے دیکھیں کتنا زبردست ہندوستان میں لاک ڈاؤن کیا، وہی آج جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں جبکہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیاں اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں احتیاط نہ کی، یہ سردیاں بڑی مشکل ہمارے لیے ہوں گی۔ جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں، امریکہ کے اندر آج ہر 4 دنوں میں اتنے لوگ کرونا سے مرتے ہیں جتنے ابھی تک 7 مہینے میں ہمارے اللہ کا شکر ہے نہیں مرے۔ یعنی اتنی تیزی سے وہاں پھیل رہی ہے، اور کیلیفورنیا میں پورا لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے انہوں نے۔
انگلینڈ کے اندر انہوں نے بڑے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اٹلی میں کیا ہوا ہے. تو ہم ابھی سے اگر احتیاط کریں جس طرح ہم نے پہلے کی تھی تو یہ سردیوں میں ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، اپنی انڈسٹری کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سب کو بار بار تاکید کروں گا کہ سب سے آسان طریقہ اس وائرس کو روکنے کا یہ ماسک ہے. اچھا، میں پھر سے اب جو حماد نے باتیں کی میں اس سے آگے جاتا ہوں. دونوں منسٹرز حماد اظہر اور رزاق داؤد، انہوں نے بڑا زبردست بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن رکھا ہے. مسلسل یہ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، پوری مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں، جو بھی بزنس کمیونٹی کے پرابلمز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ بزنس کمیونٹی کو پورا انکریج کیا جائے تاکہ پاکستان میں پھر سے انڈسٹریلائزیشن شروع ہو. آج سے 50 سال پہلے 60s کی دہائی میں پاکستان نے سب خطے میں سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز کر رہا تھا. ہماری جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ کئی ایشین ٹائیگرز کی ملا کے پاکستان کی ان سے زیادہ تھی. اور پاکستان جس طرح آگے بڑھ رہا تھا، اگر غلط پالیسیز 70s میں نہ ہوتی تو پاکستان کی انڈسٹری کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. لیکن بدقسمتی سے جو پالیسیز تھی وہ اینٹی بزنس اور اینٹی انڈسٹری تھی. یہ اس کے بعد اب یہ پہلی آپ کے سامنے گورنمنٹ آئی ہے جس کی اب پالیسی ہے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا، جس کی اب پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو انسینٹیوز دینے ہیں، ان کی رکاوٹیں ختم کرنی ہیں. ان کے لیے جو فریز یوز کیا جاتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، ان کے لیے ہم نے کرنی ہے تاکہ انویسٹمنٹ بڑھے. اور یہ ہم نے کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ میری گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں غربت کم کی جائے، لوگوں کو غربت سے نکالا جائے. جو نچلا طبقہ اس وقت ہے اس کو اوپر اٹھایا جائے، اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جو بھی پاکستان میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دی جائے. مثلا جی بی ہے، گلگت بلتستان پیچھے رہ گیا. ہمارا جو فاٹا ہے، جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، جو پرانا قبائلی علاقہ ہے وہ پیچھے رہ گیا. بلوچستان پیچھے رہ گیا. پنجاب کی جو ڈسٹرکٹس ہیں، جو چیف منسٹر کی ڈسٹرکٹ ہے ڈی جی خان، اور اس میں ان کا جو علاقہ قبائلی علاقہ ڈی جی خان کا، وہ سب سے پیچھے رہ گیا. تو سب سے پہلے تو جو ڈیولپمنٹ ہو وہ ہمیشہ انکلوسیو ہوتی ہے. کبھی بھی ایک چھوٹے سے علاقے کو آپ ڈیولپ کر لیں اور باقی ملک پیچھے رہ جائے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور وہ بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی لوگ غریب ہو جائیں. سو جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انکلوسیو ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہمارے سامنے ماڈرن ایرا کے اندر جو ماڈل ہے وہ ہے چائنا کا. چائنا نے جو 30 سال میں کیا ہے، انہوں نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا کے اکنامک جائنٹ بن گیا. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں 35 سال میں انہوں نے غربت سے نکالا ہے. تو کانسنٹریٹ کیا. اب جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کو وہ مدد کر رہے ہیں. جو سی پیک کا اصل ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو ویسٹرن چائنا ہے جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی کنیکٹیوٹی سمندر سے دینا چاہتے ہیں، ٹریڈ کنیکٹ ہو تاکہ گوادر کے ذریعے وہ ان کے لیے اپنا سامان آسان ہو بیچنے کا دنیا کو. تو وہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ وجہ سی پیک کی. تو ہم نے بھی اب پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے وہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جدھر احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے، ان کو اوپر اٹھائیں، اور اپنے جو غریب لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے پوری اب جو پالیسیز بنائیں، جس میں احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. ان حالات کے اندر بھی جب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے کی مدد کریں اوپر آنے کے لیے. لیکن اس سب کے لیے ویلتھ کریشن کی ضرورت ہے. جب تک ہماری ملک کی دولت نہیں بڑھے گی، ہم غربت لوگوں کو نہیں نکال سکتے. جو چائنا نے بھی یہ کیا، انہوں نے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائز کیا.
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए, एक्सपोर्ट जोन्स, बाहर से उन्होंने सारी दुनिया से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की उन जोन्स के अंदर। उधर उन्होंने फिर पहले बाहर की कंपनीज यहाँ के इन्वेस्ट किया, फिर चाइनीज कंपनी ऊपर आनी शुरू हो गई, तो उनको ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करके और सबसे ज़्यादा एम्फेसिस एक्सपोर्ट्स पे दे के आज चाइना मेरे नहीं ख्याल में जिस तरह वो तरक्की कर रहा है उसको दुनिया में कोई मुल्क रोक सकता है। तो पाकिस्तान के लिए यही मॉडल हम अपनाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि अब जिस तरह सियालकोट की इंडस्ट्री की हम पूरी मदद करें, हर किस्म की आपको फैसिलिटी दें, जितनी आप इंडस्ट्रियलाइज करेंगे सियालकोट का तो फ़ायदा होगा, सारे पाकिस्तान का फ़ायदा करेंगे। जितनी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है। ये जो हम जब आए शुरू में तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, हम पूरी तरह जो हमारी लाइबिलिटीज़ थी बाहर की, हमारे पास पैसा नहीं था वो उनको पेमेंट्स करने का, कई चीज़ों पे हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। और ये हमारे पास मुसलसल पाकिस्तान का प्रॉब्लम आता है हमारी 70 साल तारीख में कि जैसे ही हमारी ग्रोथ बढ़नी शुरू होती है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते बहुत कम है और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो वो जैसे ही जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है रुपए पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, और रुपए पे प्रेशर पड़ता है, जब रुपया गिरता है तो सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम होता है महंगाई आ जाती है पाकिस्तान में, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सारे मुल्क को रियलाइज़ करना है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, और एक्सपोर्ट्स के लिए ये मुल्क की ज़रूरत है कि हम सियालकोट की मदद करें। और सियालकोट में और ये जो सारी ट्रायंगल है, गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, सियालकोट, ये सारा जो इलाका है ये एक तो एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन इलाका है जिसकी अगर हम मदद करें, ये और कराची और फैसलाबाद, ये सबसे बेहतर हमारे लिए कि अगर हम इनकी मदद करेंगे तो मुल्क का फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और दूसरी चीज़ कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है मुल्क में। हमारा ये भी बहुत बड़ा मसला है, हमारे पास एक नौजवान आबादी है और हमें मुसलसल इनके लिए नौकरियां क्रिएट करनी हैं, और वो नौकरियां इंडस्ट्री से होती हैं, और ख़ास तौर पे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये आज बता दूं कि हमाद अज़हर इसको हेड कर रहे हैं, और अब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे हमारी अब पूरी कोशिश है कि जो जो मुश्किलात, रुकावटें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और उसके नीचे ये हमाद पूरी टास्क फोर्स, पूरी कोशिश है कि अब हम रुकावटें इनकी दूर करें, आसानियां पैदा करें अपने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए। और मैं जो आज अनाउंस भी करूंगा बाद में, जो हमारी अगली फंक्शन है, कि यहाँ हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। एक हमने बनाई थी जो हमारी गवर्नमेंट की, ये पख्तूनख्वा में जब हमारी गवर्नमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हरीपुर में हमने एक ऑस्ट्रिया इंजीनियरिंग में बहुत आगे है दुनिया से, जर्मन्स और ऑस्ट्रियंस बहुत आगे हैं, तो ऑस्ट्रियंस के साथ मिलके उनकी एक स्पेशल, उनकी बड़ी एलीट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है फॉहॉक्सहोले, वो हमने सेटअप की है हरीपुर में, जो कि अब शुरू हो गई है। 5-4 साल लगे हमें, वो अब शुरू हो गई है। और उसके अंदर अप्लाइड साइंसेज और इंजीनियरिंग, वो एक ऐसा एक सेंटर बना है जो इंटरनेशनल लेवल का, जो हमें शदीद ज़रूरत है इस मुल्क में इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने की, क्वालिटी आईटी प्रोफेशनल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस वो जो हरीपुर में यूनिवर्सिटी है, उसी की तरह की यूनिवर्सिटी अब हम रेप्लिकेट कर रहे हैं इंशाल्लाह यहाँ सियालकोट के अंदर। और
وہ آپ کی سارا جو یہ انڈسٹریلائزیشن کی مدد کرے گی، یہ کوالٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ کی یونیورسٹی اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی. تو آخر میں صرف آپ کو ایک چیز اشور کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اپنی انڈسٹری کی ہم مدد کریں گے، اور سیالکوٹ کی وہ بزنس کمیونٹی جس میں وائبرنسی ایسی ہے کہ وہ اپنی سڑکیں بھی بنا لیتے ہیں، اپنے ایئرپورٹ بھی، اب اپنی ایئر لائن بھی بنا لی ہے، ان کی اب ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے. ہر طرح آپ کی مدد ہوگی. کانسٹنٹلی آپ سے، ابھی میں نے 2 ہفتے کے بعد آپ سے مل رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے حماد کو اور رزاق داؤد کو بتانا ہے کہ کیا کیا آپ کے ایشوز ہیں. وہ ہم آپ کو جو میرے سے میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، اس میٹنگ میں بیٹھ کے سارے آپ کے ایشوز جو ایف بی آر سے ہیں، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہیں، جو یوٹیلیٹی کمپنی سے ہیں، وہ سارے انشاءاللہ ایک ہی وقت پہ ہم بیٹھ کے آپ کے سارے ایشوز حل کریں گے. اور میں سیالکوٹ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انشاءاللہ ہم اپنا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں، ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر شہروں کو ہم سٹی گورنمنٹس لے کے آ رہے ہیں. اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو سٹی گورنمنٹ بنے گی وہ ڈائریکٹ الیکشن سے میئر الیکٹ ہوگا. یہ جس طرح کے لنڈن میئر ہوتا ہے، جس طرح کے پیرس میں ہوتا ہے، جس طرح نیو یارک کا میئر ہوتا ہے، اسی طرح ایک ماڈرن میٹروپولیٹن سٹی کا ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ کے مسئلے ہیں، میونسپل مسئلے، سڑکیں، گندگی، یہ تب تک نہیں حل ہوں گی جب تک ایک ماڈرن، ایک میٹروپولیٹن سٹی کی لوکل گورنمنٹ آپ کی نہیں بنے گی. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ اپریل کے بعد. ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہوگا، اور وہ میئر وہ لوگ الیکٹ کریں، آپ کے شہر کے وہ لوگ کریں گے جس میں ایڈمنسٹریٹو کیپبلٹیز ہوں گی. وہ پھر اپنی ٹیم لے کے آئے گا. وہ ٹیم ایسی ہوگی جس کے اندر ہر قسم کا شعبہ ہوگا کہ پانی سیالکوٹ کا کیسے مینیج کرنا ہے اگلے 15-20 سال تک، اس کے سیوریج سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے، سڑکیں، سارا کچھ ایک سٹی گورنمنٹ پورا ایک ہی امبریلا کے نیچے ہوگی. تو آپ کو پھر جانا نہیں پڑے گا کہ پنجاب جائیں اور لاہور جا کے اپنی وہ اپنی درخواستیں لے کے جائیں. یہیں بیٹھ کے آپ اپنی خود شہر چلائیں گے. تو اگر جو اپنے ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں، جو اپنی ایئر لائن بنا سکتے ہیں، سڑکیں ابھی بنا سکتے ہیں، تو اس سسٹم میں آپ کو پوری طرح موقع ملے گا سیالکوٹ کو ایک ماڈرن سٹی بنانے کے لیے. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، مبارک دیتا ہوں ایئر سیال کو. انشاءاللہ یہ بگننگ ہے. سنا تین ابھی آپ کے پاس جہاز ہیں، 3 لیز کیے ہیں. تو انشاءاللہ جو آپ کی میں انتھیوزیازم دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ پوری پاکستان کے لیے ایک مثالی ایئر لائنز بنے گی. بہت بہت شکریہ.